السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پھر سے آج جو ہے نا میں کچھ پہچان کچھ جانے انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ یہاں پر میں 2 باتیں کروں گی جو میں نے شروع کیا ہوا ہے نا. ایک بات شروع کی ہوئی ہے، میں اسے پورا کروں گی، وہ میری ضد ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آج نا جو قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں ہیں جو شیطان سے لکھی ہیں اور جادو جنات سے لکھی ہیں میں انشاءاللہ بتاؤں گی. تھوڑی ٹینشن ہوگی کیونکہ ٹائم نہیں ملے گا، بہت بڑی یہ ہے بات، تو انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ پورا کروں گی جب مجھے ٹائم ملے گا. جو بات ہے، ہر بات کے جو 2 مطلب ہوتے ہیں، تو اس کی میں بات بتاؤں گی کہ اچھے بات کی بھی جو اچھی بات ہو اس کی بھی ایک جو ہوتے ہیں نا ایک شکل برائی ہوتی ہے، ایک برا ہو سکتا ہے اندر. یہ آپ کی سوچ میں ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے لینا ہے، اچھی طرح لینا ہے بری طرح لینا ہے. اور بری بات ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے، پھر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس پہ کیسے لینا ہے، اچھی طرح لینا ہے یا بری طرح لینا ہے. تو یعنی کہ غصہ آ بھی سکتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بات کے 2 مطلب ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں جہاں پر اس کے 2 چہرے ہی نہیں ہو، اچھا بھی ہو برا بھی. تو یہ آپ کو ہمیشہ جیسے کہ ہر وقت کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اسے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، ہر وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے. تو اب کنٹرول کیسے کرنا ہے وہی کرے گا صحیح طریقے سے جو شریعت جانے گا، صحیح طرح سے جانے گا، سمجھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بات کی کیا ہو رہی ہیں اور اس کے جو یہ کہاں کہاں میں لے کے جا رہا ہے آہستہ آہستہ. جو دوست ملیں گے، لوگ ملیں گے، جو بھی ملیں گے، اس کو جو بھی بات کرے گا نا، اس کی ایک بات، اس کا جو ایک فیس ہوگا برا فیس ہوگا، یہ لازم ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے، یہاں ایم سے ایسا کہنا چاہتی تھی. پر وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ یہاں سے سنیں، یہاں سے نکال دیں، وہ بات ہونی چاہیے. تو ابھی میں نے شاید کیا بولا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر آیا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں کیسے سمجھاؤں گی اس بات کو کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے نا، بندہ اچھی بات کرتا ہے تو اس کے بات کے بھی 2 مطلب ہوتے ہیں. تو اسے ہٹانا تو آپ کے کام کا ہوتا ہے، لیکن اسے بھڑکانا دوسروں کا کام کا ہوتا ہے. کہ جیسے کہ میں نے سنا، اگر میرے ساتھ کوئی تھا، اب اس پہ وہ جو ہوگا نا مسالے والا کام شروع ہو جائے کہ تجھے ایسے کہہ کے یہ تجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو اس وقت آپ کہنا مجھے سمجھ میں آئی یہ بات، پر میں غور نہیں کر رہی اس بات کو، کیونکہ مسالہ لگانے والے تو بہت ہوتے ہیں، آگ کو لگانے والے بہت ہوتے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ہر وقت جیسے کہ انسان کو کنٹرول میں رہنا ہے، اپنے دماغ کو کنٹرول میں کرنا ہے، باتوں کو کنٹرول میں کرنا ہے. اگر بات نکل بھی جائے نا، کیونکہ بات لازم کرے گا، انسان گونگا بن کے بیٹھا رہے گا، تو پھر یہ جو گونگا بھی بن جائے تو پھر بھی غصہ چلے گا کہ بات کیوں نہیں کر رہا. یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جب انسان دنیا میں آیا نا تو وہی کامیاب ہے جس کو کیا کرنا آگے، قابو کرنی آ گئی، ہر بات سمجھ میں آ گئی، اور ہر بات پہ جو ریاکشن ہے جو اسے کنٹرول میں آ گیا کرنے. ابھی میں بھی بات کر رہی ہوں کہ اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا ہو. چلیں یہاں پر دوسری بات میں آتے ہیں. دھیان رکھنا وہ آپ کا کام ہے کنٹرول کرنا، میرا کام نہیں. میں نے بتا دیا، اب کنٹرول کرنا آپ کا کام، کہ کس کی بات کے پیچھے کیا مطلب ہوگا، کیا راز ہوگا. ابھی دوسری بات کی طرف آتے ہیں. درود پاک کے بہت فائدے ہیں. اگر آپ تنہائی میں اسے کہہ دیتے ہیں کہ صلو علی الحبیب ایسے کہہ دیتے ہیں، تو یہ خالی نہیں ہوتا. اسے یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اتر جاتے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے، نبی پہ سلام بھیجنے کے لیے. تو یہ جو ہے نا، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ انسان کو ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے. اگر استغفار رکھے یا تو درود پاک رکھے، یا استغفار رکھے یا درود پاک رکھے. استغفار بھی ایسا جیسے اس کی ہر اللہ سے توبہ کرنا، اور کوئی بھی قسم کی مجلس ہو وہ اس سے اٹھیں. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بال نکلنا شروع ہو گئے ہیں، خود بخود اڑ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، اس لیے میں اندھیرا پکڑتی ہوں
کیونکہ جب ایسے ہو جائے نا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتے، میرے بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں باہر خود بخود، تو میں کہتی ہوں میں اندھیرے میں ہی آؤں. مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے سب کچھ باہر نکل رہا ہے. سو بہت سی ویڈیو میں نے دیکھا ہے، اپنی حالت دیکھی میں نے، میرے کنٹرول میں نہیں رہتا بٹا. ابھی جو درود پاک کی ہے نا بات، تو میں نے بتائی اس کے بہت سے فائدے ہیں. جیسے بھی درود پاک پڑھنا ہے پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب کہہ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی نہیں ہوگا گھر میں تو فرشتے کہتے ہیں وہ اسے پورا کریں گے، پورا کرنے اتر جاتے ہیں. اس بات کو ادھورا کوئی نہیں چھوڑتا. اگر بندہ ہے تو اس سے پورا کرے گا، وہ فرشتہ ہے وہ بھی اسے پورا کرے گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں جس نے نہیں درود پاک کا جواب نہیں دیا وہ اپنی بہتری راہ سے بھٹک گیا. اسے کرنا ضرور ہوتا ہے. اگر بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے تو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں کہ میں بھول گئی کیونکہ میں مصروف تھی. میرے پاس چینل ہے لگا رہتا ہے، حدیث بتاتے رہتے ہیں، تو میں نہیں ہوتا میں بیزی رہتی ہوں. تو اس ٹائم میں آپ کو دھیان رکھنا ہے، اور اگر بھول گئے تو اسے ہوش میں آتے جواب دے دینا. میرا بچہ ہے ایسے تو میں بیزی رہتی ہوں بہت زیادہ. بلاگ بنا نہیں سک رہی، اپنے بچے کے بارے میں بتا نہیں سک رہی کیونکہ جو ہے نا کیمرہ، میرا جو موبائل ہے اسٹوریج جو ہے فل ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے میں اپنے بچے کی بیٹی کے بارے میں کچھ بتا نہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، اور بہت ضدی ہو چکا ہے، مار بھی کھاتا ہے مجھ سے تھوڑا سا. یہ شدید ضدی ہو چکا ہے، بتا نہیں سکتی. اچھا یہاں پر سورۃ البقرہ ہے، چلیں یہاں پر آتے ہیں. سورۃ البقرہ جو ہے یہ پورے جیسے کہ پڑھنے والے کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی اثرات نہیں ہو سکتے، جادو نہیں ہو سکتا. ان کے ذہن اگر جو اس کو پڑھے روز پڑھنے کی اپنی عادت بنا دے تو اس کا دماغ جو ہے کوئی بھی چیز کمزور نہیں کر سکتی. وہ سے کبھی بھی اپنی زندگی میں جو ہے نا برے لتوں کا عادی نہیں ہو سکتا. بری لت پتہ ہے جیسے ہوتی ہے کھانا کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بکواس کرنا. کوئی بھی ایسا ہو تو وہ اس کی جو عادت ہے وہ اس پہ نہیں آ پائے گا. تو یہاں پر ایک آیت ہے 102 نمبر ہے جو میں تمہیں بتا دوں گی. میں پہنچ ہی نہیں پا رہی. یہ بہت سی آیتیں ہیں اور میں یاد نہیں کر سکتی. اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں حفظ کر لوں، پر انشاءاللہ بھی میں صرف ٹرانسلیٹ کر سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں اس کو. ہر کے اپنا انداز ہوتا ہے، ہر کے انداز خوبصورت ہوتا ہے. ابھی جو یہاں پر بتا رہی ہوں میں ایک آیت ہے، اس کو ایک کیسے اترا وہ میں بعد میں بتاؤں گی. ابھی بس جو آیت ہے میں اسی کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ شیطان کا کام کیا ہے، اور یہاں پر جادو بھی ہوتا ہے. اس زمانے کی بات ہے کہ جادوؤں میں بھی انسان جو نا بندہ یقین رکھتا تھا. ابھی یہاں پر میں آیت بتاؤں گی پڑھ کے. واتبعوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں، کہ پیچھے پڑے ہوئے اس شیطان کی جو کس کے ملک میں رہتا ہے؟ سلیمان کے ملک میں رہتا ہے. جہاں سلیمان بیٹھتے تھے، جو سلیمان کا ملک تھا، وہاں کی چھوٹی سی بات بتا رہے ہیں. وہاں کے علاقے میں یہ لوگ بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ جو سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، پر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، پر ان لوگوں نے کیا، اس شیطانوں نے کیا. جو انسان ہے، انسان میں جو شیطان بسا ہوتا ہے نا، الٹی حرکتیں کرواتا ہے. شیطان جو ہوتا ہے انسان کے اندر بس کے اس کے الٹی حرکتیں کرواتا ہے، جادو ٹونا سکھاتا ہے، اسے وہاں پر لے کے جاتا ہے. تو کہتے ہیں سلیمان نے ایسی حرکت نہیں کی، پر ان شیطانوں نے کی ہے جو انسانوں سے کھیل رہے ہیں اور جادو کے لیے مجبور کر رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں. تو اس ٹائم میں جو 2 فرشتے اترے جن کا نام تھا بابیل و ملکین، 2 فرشتے تھے جو اترے. یہ بابیل ہے، ہاروت و ماروت جو فرشتے ہیں جو اترے، اور وہ کہنے لگے کہ وما يعلمون
من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، کہ وہ بولنے لگے کہ تم لوگ فتنہ ہو، یعنی کہ بھٹکا رہے ہو لوگوں کو. تو یہ ہوا کہ فلا تکفر کہتے ہیں ہم کفر نہیں کرتے، بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو، بس یہ فتنہ کر رہے ہیں. پر یہ فتنہ ہی تو ہوتا ہے، سب کا ایک فتنہ ہی تو ہوتا ہے جو سارے کیا کہتے ہیں برائی کا جڑ فتنہ ہوتا ہے. فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یہی تو فتنہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کو الگ کرواتا ہے، مصیبتیں کرواتا ہے، ان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور رہ جاتے ہیں وہ لوگ. بِإِذْنِ اللَّهِ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ. اگر جو تم بتاتے ہو، اس کو سکھاتے ہو کیا ان کے لیے برا ہے اور کیا اچھا ہے، وہ نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْهُ، جو اشترا کرتے ہیں، وہ جو خریداری میں یعنی کہ پیسے دے کے یہ اپنی حالت کرتے ہیں، جادو خریدتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو. اگر وہ جان جائیں کہ انہوں نے خریدا نہیں ہے، انہوں نے خسارہ کیا ہے اپنے لیے. ما اشتروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اگر وہ جان جائے کہ انہوں نے کیا خرید لیا اپنے لیے، تو خسارہ کیا انہوں نے، یعنی کہ کام جو رہ جاتا ہے. یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جو بھی برائی ہوتی ہے نا. یہ آیت میں نے ایک یہاں بتائی، بہت سی آیتیں میں بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ شیطان جو ہے نا، یہ جن کی قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ جن کی قسم ہے. یہاں پر جو بات آتی ہے جن و جنات کی، شیطان جو بنا ہے آگ سے بنا ہے. جو جن و جنات ہیں، جن تو عورت کو بولتے ہیں انس، اور جن مرد کو بولتے ہیں جو مرد ہوتا ہے. جب انس کا آئے گا قرآن میں ذکر، تو آپ سمجھنا یہ عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو عورت ہوتی ہے، جسے ہم ڈائن بولتے ہیں، جن بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں. تو یہ جن و جنات جادو کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں. ابھی جو یہ بھیجے جاتے ہیں، اگر یہ باتیں سچی نہیں ہوتی تو قرآن پاک میں ابھی میں نے پہلا سورت جو ہے بقرہ، اس کے ہی بتائے. ابھی میں آہستہ آہستہ ہر سورت کی آیتیں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اگر نا انسان جان جائے کہ اگر وہ کتنی پرسنٹ ہے اس دنیا میں، کتنا وہ ہے اس کا وجود، اس سے زیادہ شیطان ہے اس دنیا میں، اس سے زیادہ جن ہے. یعنی کہ کمرے میں، گھروں میں، یعنی کہ پہلے کیسے، جیسے کہ میں مثال دے رہی ہوں، جیسے کہ 80% لوگ ہیں، 80% لوگ ہیں، تو آپ اسے 99.9 لے لیں کہ اتنے ہی ہیں، یہ اتنے تعداد میں ہیں. لیکن ابھی جو برائی کی حالت ہے نا، اب آپ 150 لے لیں، ان کو اوپر لے لیں، انسان کو وہی لے لیں، کیونکہ اتنے گزر رہے ہیں، اتنی تعداد میں گزر رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں وہ بھی بیکار ہیں، وہ بھی جادو کا شکار ہیں. کہ یعنی کہ دشمنی میں کہ بھیجا چاہتے ہیں کہ اگر میرے بچے کو ایسا ہوا، اس کے بھی بچے کو ایسا کر دے. تو تیرا بچے کو ایسا ہوا ہے، تیرے اعمال ایسے ہیں، تو برے کام کرتی ہے، اللہ نے تیرے بچے کو تیرے کیے کی سزا دی. اب اس کو آگ لگ گئی، اس کو کیا کیا اس نے بھی اس کے لیے وہ بھیج دیا. اس نے جو اس کے لیے کیا ہے وہ اتنا بڑا فتنہ کر دیا کہ یہ جہنم میں کام کر دیا اس نے زندگی بھر کے لیے. ابھی جو انسان ہے نا، ابھی جاتے جاتے وہ گر جائے، ابھی اسے پتہ ہے اس کی طبیعت ٹھیک تھی، وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبیعت جب خراب ہونے لگی، آپ سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر کسی نے اپنی گندی سوچ بھیج دی. اور یہ کام ابھی اتنے سستے ہو گئے ہیں، اور وہ نیٹ کے ذریعے بھی سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اس کے چینل ہیں الگ سے کہ جادو کس طرح کیے جاتے ہیں. تو دھیان بھی رکھنا ہے اور دوسرے کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ سمجھے. لیکن وہ جو شیطان انسان ہے وہ سمجھے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے اگر اسے لعنت دی ہوئی ہے، اگر وہ لعنتوں میں ہے، کیونکہ وہ کفر میں ہے، وہ اس کی باتیں سنتا ہے، شیطانوں کی باتیں سنتا ہے، اور شیطان والے عمل کرتا ہے، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھلنے والا دنیا میں نہ آخرت میں. تو ابھی میں بہت سی آیتیں بتاؤں گی، کیونکہ یہ پورا قرآن پاک میں نظر، شیطان اور جن و جنات کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہے. انشاءاللہ ایک صورت بھی پوری خاص جنوں کے بارے میں، یہ اچھے جن کی ذکر ہے. جنوں سے کوئی بھی تعلق رکھنا، اچھے ہو یا برے ہو، آپ کو خسارہ دے گا. کیسے؟ جن آگ سے بنے ہوئے ہیں، ان کی محبت بہت مشکل ہے، ان کو جیتنا بہت مشکل ہے. ان کو پکڑ صرف خدا سکتا ہے، خدا ہی ان کو پکڑ سکتا ہے. انسان بھی پکڑ سکتا ہے، پر جو پکڑے گا نا، وہ جو بندہ پکڑے گا نا اسے،
वो हलाक होगा जो इसे इनको पकड़ेगा। वो कितने खून और कितने जिस्म, किसी को जानवर चाहिए तो किसी को इंसान का जिस्म चाहिए। जो पकड़ेगा वो बहुत हलाक है, वो जहन्नमी, इन्हें कैद नहीं कर सकता कोई। अच्छा, अगर मैं ये बता सकती हूँ इनसे बचा कैसे जा सकता है। ये डरावनी जगहों में होते हैं, ये इंसान के गंदे अमाल से आ जाते हैं। ये नहीं कि आप डरावनी जगहों में जाओ या वीरानों में जाओ या इसमें जाओ या उसमें जाओ। इंसान के जो अमाल होते हैं ना, अभी जैसे कि मैंने अभी कोई अच्छा सोच लिया, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास कोई ऐसा जिन है, मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मुझे तकलीफ़ देना चाहता है, तो मैंने कुछ अच्छा सोच लिया कि मैं सदका करने वाली हूँ, मैं इतने लोगों को खिलाने वाली हूँ, मैं इतने लोगों को खाना दूँगी, अल्लाह के नाम का दूँगी। ये वो जो मेरा जिन है ना, जो मेरे साथ है, वो ये होगा कि हलाक होना शुरू हो जाएगा, नहीं थकना शुरू हो जाएगा, उसकी ताकत जाने लगेगी। जब अल्लाह का नाम जहाँ जाएगा वो कमज़ोर पड़ता रहेगा। मैं मिसाल दे रही हूँ, मैं सच नहीं कह रही हूँ, मैं मिसाल दे रही हूँ। मैं बता रही हूँ जिसके पास ऐसा है तो वो अल्लाह तवक्कल करे, अल्लाह पे भरोसा रखें, ना कि पैसे इनके ऊपर खर्च करें। ये लोग कमाते हैं पर इसकी कमाई के पीछे ये होता है कि इंसान और मुसीबत में ढल जाता है, ज़िंदगी भर के लिए ना कैद कर लेते हैं। अब मैं बताती एक और मिसाल बताती हूँ। कोई यकीन नहीं करेगा, मेरे चैनल यही है कि कुछ जानी जानी बात है, कोई यकीन नहीं करेगा। देखें, अगर आपके पास डिप्रेशन की टेंशन है, ऐसा टेंशन है आपको यहाँ डिप्रेशन पकड़ रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, आप चले गए किसी मुतव्वे के पास कि मेरा इलाज कर, मेरे ऊपर जीना है, मैं बार बार फ़िक्र करती हूँ, मुझे खौफ आता है। अब उसने क्या किया, मोटी आसामी मेरे पास आ गई, ज़रूर इसके पास पैसे हैं तो इसलिए तो आई है मेरे पास, अब मैं इसका क्या करूँ। अभी उसने क्या कि उसने सच में आपके पीछे कुछ भेज दिया। अभी आपके पास कुछ नहीं था पर अब आपके पास कुछ है। क्यों है? क्योंकि उसने पकड़ लिया आपको। अब उसने इशारा किया, जिन आपके पीछे आ गया। अब वो सताएगा आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो बस पास देखा। अब क्या करें, आप फिर उसके पास जाएंगे, हाँ मैं बहुत थक गई, अब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा पैसे निकाल। तो भी समझदार बंदा समझ जाए, नहीं तो समझे, मैं क्या करूँ। अभी मैंने बता दिया कि इनके चक्कर में पड़ेंगे ये और आपको फुसलाएंगे, भटकाएंगे। उसे पता है, उसे उनको पता चल जाता है इसके पीछे कुछ भी नहीं। ये डिप्रेशन में, या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको इसी दवाइयाँ खानी चाहिए, आपको नींद करनी चाहिए। कि इंसान डिप्रेशन में भी आ जाता है, दवाओं में आ जाए कि उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगता है, बातचीत करने लगता है। लेकिन बात दरअसल ये होती है जो इंसान को समझ में नहीं आती। इसके इतने चेहरे हैं, अगर मैं खोलना चाहूँ ना पूरे साल में इसके इस टॉपिक में बात करूँ मेरे ख्याल में कम हो जाएगा। इसके इतने चेहरे हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक बात बताई है। दूसरी बताइए कि अगर आप बचना चाहते हैं इन जिनों जनान से, गंदी सोच से, अच्छा ये गंदे अमाल ही होते हैं ना कि मुझे जलन हो रही है इस औरत से, आए अल्लाह मैं कैसे उसे तबाह करूँ, वो इतनी टैलेंटेड हो गई है, मुझसे ज़्यादा टैलेंट हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मेरी टैलेंट साबित नहीं हो रहा। तो अभी ये जो हो गया ना, ये गंदी सोच हो गई। अब इसका आपको निकालना है कि अल्लाह ने उसको नेमत दी है उसको, मुझे अपनी नेमत से नवाजा है, मुझे अपनी नेमत सिखानी है। मुझे, मैं कम नहीं हूँ, मैं सीखूँगी, मैं मेहनत करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं मेहनत करके सीखूँगी और उससे ज़्यादा अच्छी जगह बना सकती हूँ। अब इंसान ने ये नहीं करना, पता है बंदे ने क्या करना है, उसे कमज़ोर करना है। मैं उसे तबाह ना करूँ, फिर तो मेरा नाम रोशन होगा। अभी उसे तबाह करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, अपना दुखड़ा किसी को सुनाएंगे, और जब दुखड़ा किसी को सुनाएंगे तो वो कहेंगे अरे हल तो मेरे पास है ना, कितने ये क्या टोनेबाज हैं, मतवे हैं, ये हैं वो है। अभी आपने क्या किया, आपने उसकी बात सुन ली कि मुझे तो कामयाब होना है, मुझे तो हाई लेवल पकड़ना, मैं क्या करूँ। चले, अभी एक बात हुई, दूसरी बात पूरी हुई यहाँ पर। तो भी जब ये ऐसे काम होते हैं ना अमाल, इसमें आपको गुनाह करने की ज़रूरत नहीं है, जना करने की ज़रूरत नहीं है, फितना करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जो सोच रहे हो ना बैठे बैठे आपको आग लग रही, ये आग शैतान है। मैं जैसे कि बोला कि शैतान की परसेंटेज इतनी भर गई है इस दुनिया में, इनके इतने गंदे अमाल हैं, इतनी गंदी हरकतें हो रही हैं कि इतने भर चुके हैं कि ना, अब ये सोचें कि हर बंदे के पीछे 10-20 तो लगे हुए हैं कम से कम, झपट्टा मारे हुए हैं, हर वक्त आपको वलवला देते रहेंगे, 24 घंटे गुस्से की शिद्दत देते रहेंगे कि आप बर्दाश्त से बाहर, बर्दाश्त से बाहर। हर घर में गुनाह है, और कि अभी शैतान छूट चुका है पूरी तरीके से, वो बाहर निकल चुका है पूरी ताकत के साथ। अभी हम लोग कमज़ोर पड़ चुके हैं, अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं रही
کہ گناہ اتنے بھر چکے ہیں، مسجدیں بند ہو چکی ہیں، ابھی وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے نا کہ گھر گھر کو وہ اپنی ہر کی چھوٹی سی حرکت سے اڑا سکتا ہے، اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ایک انسان کے اندر وہ آ سکتا ہے، وہ برباد سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ ابھی آنے والے ٹائم میں کچھ بھی ہونا، جسے کہتے ہیں نا یہ ہو گیا، تباہی ہوگی، یہ کچھ بھی ابھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے کیا ہے۔ تو ابھی یہ جو یہ باتیں ہیں، یہ میں آیتیں انشاءاللہ بتاؤں گی، یہ تو ان پہ ہوئی باتیں، تو میں دنیا کی باتیں بتا رہی ہوں کہ یہاں پر بھی ایسا ہلچل مچا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے، گندگی کا بوچھار چڑھا ہوا ہے، بے حیائی کے یہ حالت ہو چکی ہے کہ کسی کو دوپٹہ رکھنا پسند نہیں ہے، کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میرے بلاگ نیچے آ رہے ہیں، میں اوپر نہیں چڑھوں گی، ٹھیک ہے نہیں چڑھے گی تو کیا مشکل ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی ایک دو بندہ دیکھ ہی لے گا، آگے بتا دے گا کسی کو کہ آگ لگی ہوئی کہ مجھے نا طے کرنا ہے، 10 ملین کا سفر طے کرنا ہے، اگر میں نے جسم نہیں دکھایا نا تو میں نے ہائی لیول پہ نہیں جانا تو نہ جائے، تو کیا ہو گیا؟ یہ جو آگ ہے نا، جو شیطان جو یہاں سے آگ نکلتی ہے، جو یہاں سے آگ نکلتی ہے، تو یہ بھسم کر دیتا ہے انسان کو، راکھ کر دیتا ہے کہ مجھے ہائی لیول پہ چڑھنا ہے، میں کیا کروں؟ تو یہ ہر انسان کو نا سوچنا چاہیے کہ جس نے ہر انسان کو جو بنایا، اس کی کیفیت، اس کی نعمتیں دے کے اسے بنایا کہ وہ اچھا بنے گا برا بنے گا، جیسے کہ پیٹ میں بچے کو بناتا ہے اللہ، وہ ہر چیز لکھ لیتا ہے کہ یہ بننا ہے، اس نے ایسا کھانا ہے۔ یہ ماں کے اعمال ہوں گے جو بچے پہ اترتے ہیں، ماں کو صحیح ہونا چاہیے، ماں کو کیسے ہونا چاہیے، اور بچے تب تک وہ بچہ جو ہے نا ماں باپ کے اعمال میں ڈوبا رہتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کوئی بچہ چھوٹا سا اس کو سزا ہو گئی نا، کوئی بھی آفت آ گئی تو ماں باپ کے کرام اس پہ ٹوٹ چکے ہیں، اور جب بچہ بالغ سے باہر ہو چکا ہے، اس پہ کچھ ایسا آ گیا ہے، اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے، وہ بچے نے کچھ کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے امتحان بہت چہروں میں ہوتے ہیں، بہت سے چہروں میں اللہ کے امتحان بندے کے اوپر ہوتے ہیں، بگڑا ہوا بندہ سدھر جاتا ہے، سدھرا ہوا بگڑ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں، بچہ مر گیا، یہ مر گیا، وہ عورتیں باہر چلی جاتی ہیں، ننگیاں نکل رہی ہیں کہ ابھی میرے پاس کیا رہا، کیا رہا، بچہ گزر گیا، شوہر نے چھوڑ دیا یا شوہر بھی گزر گیا، تو کیا رہا ہے، کچھ ہو گیا مصیبت، 2 دن کی دنیا، 1 دن پورا ہو چکا، 1 دن باقی، 40 سال گزر گئے، 40 سال باقی ہے، چلو 2 دن کی دنیا، 1 دن پورا ہو گیا، 1 دن باقی ہے، 2 دن ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ہم 2 دن کی دنیا، تو 1 دن پورا ہو چکا ہمارا۔ ابھی سب کو اتنی ٹینشن لگی ہوئی جینے کی، کیونکہ کیسے جینا ہے، جانا تو سب نے ہے، کسی نے جلدی کسی بات نہیں جانا ہے، دکھ کس بات کا کرنا ہے، کوئی ایسی دنیا سے، ایسی گندگی سے تو اچھا ہے موت ہے، اتنی گندگی، اتنی بے حیائی، ہر چیز میں ملاوٹ، کھانے پینے میں، وہ کھانا کیا کھانا ہے، زہر کھا لو نا صحیح طرح سے، اتنی مرچیں، کھانے کے بعد آپ کو اتنی پیپسی چڑھانی ہے، کھانے کے بعد آپ کو یہ چڑھانا ہے، اتنی تھوم چڑھانا ہے، تو ٹھیک ہے زہر چلا لو نا صحیح طرح سے، مر ہی جاؤ، آستہ انسان کو نہیں گزرنا نا، جو صحیح بندہ ہوگا اللہ کے لیے جیے گا، جو خراب بندہ ہوگا اپنی بدماشی کے لیے جیے گا، سب کو جینا ہے، سب کو اتنا جینا ہے، ٹھیک ہے، چلیں، سب کے اپنی سوچ ہے، ابھی میری بات اچھی طرح سے لے کے جاؤ یا بری طریقے سے آپ کے اوپر، میری ہوئی بات اتنی سی پوری، ایک آیت ہی سنا دی، کچھ باتیں بتائیں، اب آپ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی جو آئے گا نا بلاگز ابھی بناؤں گی، تو انشاءاللہ اپنی بلاگز میں، ہر بلاگ میں بتاؤں گی کہ ان کے حالات، ان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، ان سے جو دوستی ہوتی ہے، جنہوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان سے دوستی کرنا، یہ گرم ہوتے ہیں، یہ آگ کے بنے ہوتے ہیں، تو بس ان کو محبت ہو سکتی ہے، آپ کو محبت خدا سے ہوگی، یہ کیا ہوگا جب آپ کو محبت خدا سے ہوگی نا، الہی سے، تو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، اللہ کے بنائے بھی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی آگ کے بنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے پیچھے رہ جائیں گے، اب جو آپ سے محبت کی، اب سے بچیں، نہیں بچ سکتے، آپ اللہ کے پیچھے یا آپ کے پیچھے، چلو یہاں پر پھر بندہ آباد ہو گیا، تو یہ اللہ بس اللہ ہی ہے تو ہوتا ہے جو